ایرانی تاریخ کے انتہائی مشہور صوفی شاعر حضرت شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے یعنی 1210 کو ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام شرف الدین تھا اور تخلص سعدی ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر بن سعد زگی تھا۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ جوانی میں آپ نے غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا اور بہتر تعلیم کے لیے آپ نے آبائی شہر کو خیر باد کہہ دیا اور بغداد تشریف لے آئے۔ بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی اہلیت کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ سعدی جامعہ نظامیہ سے فارغ ہو کر متعدد ملکوں کی سیاحت کی، یعنی شام، مصر، عراق، اناطولیہ بھی گئے، جہاں بڑے شہروں کی زیارت کی، پر رونق بازار دیکھے، وہاں کی علماء و فنکاروں سے ملے اور ملاقاتیں کیے۔ آخر کار حضرت شیخ سعدی جہاں صوفیوں کی ایک گروہ میں شامل ہو گئے جو صلیبی جنگوں میں شریک تھا۔ ان کے ساتھ مل کر شیخ سعدی نے جنگیں لڑی۔ ایک ایسے ہی جنگ میں آپ قیدی بنے اور 7 سال اس کیفیت میں رہے۔ آخر کار حضرت شیخ سعدی قید سے آزاد ہونے کے بعد بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے مکہ اور مدینہ کا رخ کیا، پھر وہاں سے دور دراز سفر کرتے رہے اور 3 دہائیوں کے بعد اپنے محبوب وطن شیراز واپس آئے، جو کہ منگولوں نے ایران کے دوسرے شہروں کو تباہ کیا تھا۔ خطے کے مشہور شاعر ہونے کے باوجود حضرت شیخ سعدی نے محسوس کیا کہ میں نے آدھی زندگی ضائع کی ہے مگر کوئی خاطر کا قابل ذکر کام نہیں کیا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی نے باقی ماندہ زندگی خاموشی کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔ پھر ایک دوست کے اصرار پر حضرت شیخ سعدی نے قسم توڑ لی اور شیراز میں موسم بہار کا زمانہ تھا۔ شیخ سعدی نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے جو تعلیمی بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو۔ آپ نے 2 کتابیں لکھی، بوستان اور گلستان، جو کہ بعد میں بہت مشہور ہو گئی۔ بوستان سعدی کتاب سب سے پہلے اردو ترجمہ میں مولانا غلام حسن قادری نے لکھا، جس میں آپ نے کہانیاں، واقعات، حکایات، نصیحتیں اور بہت سے خوبصورت واقعاتی حالات کا تبصرہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی 100 برس کی عمر میں ایران کے شہر شیراز میں وفات ہو گئے۔